गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी न्यू डे। गॉड ब्लेस यू। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे हिब्सियों के नाम पल्लू से सूर का खत और उसका 5वां बाब और उसकी हम 14 ऐसे पढ़ेंगे। इसलिए उसने फरमाया कि ऐ सोने वाले जाओ और मुर्दों में से जी उठ, तो खुदा का नूर तुझ पर चमकेगा। खुदा की बरकत उसके पाक नाम पर। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे कि खुदा क्या कह रहा है। बेदार होना, जागना। और दूसरा ये है कि खुदा क्या है, मुर्दा हड्डियों को क्या है, जिंदा करता है। और तीसरा ये है कि खुदा नामुमकिन को मुमकिन करता है। आज हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से खुदा हमें बेदार रहने को कह रहा है। बेदार होना, जागना। अब इसकी बात नहीं होगी कि रात को सोना और सुबह उठना, इस बेदारी की बात नहीं होगी। खुदा हमें रूहानी तौर पर ग्रोथ करने को कह रहा है। रूहानी तौर पर हमें बेदार होना है। और खुदा क्या कह रहा है, ऐ सोने वाले जाग। हर वक्त रूहानी तौर पर बेदार रहने की हमें क्या है, ज़रूरत है। हमने अपने आप को बेदार करना है। ये जो साल हैं जो खुदा ने मुझे और आपको दिए हैं, ये साल, इस साल में खुदा हमें क्या कह रहा है, बेदार रहो। हमने बेदार रहना है, क्योंकि फिर क्या है, हम पर खुदा का नूर क्या है, चमकेगा, ज़ाहिर होगा। और अगर हम देखें हिजकिय्याह की किताब और उसका 37 बाब और उसकी हम देखते हैं 3री आयत में लिखा है, और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदम ज़िंदा, क्या ये हड्डियाँ जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। आज चेक करें, क्या हम रूहानी तौर पर मुर्दा तो नहीं? क्या ये साल जो खुदा ने हमें दिया है, इसमें क्या है, हम पहले की तरह जिंदगी तो नहीं बसर कर रहे, मुर्दगी तो नहीं हमारी अंदर? तो क्या है, हमने बेदार होना है। खुदा क्या है, इस साल जो खुदा ने हमें दिया है, खुदा हमें क्या है, बेदार करना चाहता है। खुदा हमें जिंदा करना चाहता है। और खुदा क्या है, हमारी जिंदगी में बेदारी को लेकर आना चाहता है। वो खुदा हमें बेदार कर रहा है। जो 2025 में जो वर्क हमारे लिए इम्पॉसिबल थे, खुदा 2026 में उन सारे कामों को पॉसिबल करेगा। आमीन। क्योंकि खुदा क्या है, मुर्दा हड्डियों में जान डालता है। वो कहता है, मैं तुझ पर अपना गोश्त चलाऊंगा, नसें तुझ पर चलाऊंगा। वो हमें जिंदा करता है। अगर हम 2025 में मुर्दा थे, तो 2026 हमारे लिए क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग और ब्लेसिंग और फतहमंदी का ये साल है। तो खुदा हमें क्या कह रहा है कि हमने बेदार होना है। रूहानी तौर पर सोना नहीं है, बेदार रहना है, जागना है। कलाम हम इसका कहता है कि वो चोर की मानित आएगा। तो जो लोग बेदार होंगे वो बाप के साथ क्या है, जाएंगे। और जो लोग रूहानी तौर पर मुर्दा है, डेड है, वो बाप के साथ नहीं जाएंगे। आए आज अपने आप को चेक करें, आप कौन सी कैटेगरीज में हैं, आप किस लेवल में हैं। क्या आप अभी भी बेदार नहीं हुए? तो आए, खुदा ने ये जो साल दिया है, हमने इस साल अपने आप को बेदार करना है। अपने आप को रूहानी तौर पर हमने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो फिर क्या है, हमारी ज़िंदगी से मुर्दगी जाती जाएगी। और हम देते हैं, खुदा करे, मैं तुझ पर नूर चमकाऊंगा। नूर, खुदावंद ने ये साल मुझे और आपको दिया है। तो हमने 2025 में जो काम किए, जो वर्क किए, जिन चीज़ों को हमने एक अपनी हैबिट बनाया था, उन 2025 के साथ साथ आपने उन अपनी हैबिट्स को भी क्या है, लीव करें। 2026 में अपनी नेचर, अपने ख्यालात, अपने आप को बेदार करें, अपने आप को खुदावंद के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें।
اس نے ایک اور سال دیا ہے اور وہ پھل ڈھونڈنا چاہتا ہے. پھل جب وہ کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کہتی ہے کہ وہ انجیر کے درخت کے پاس گیا اور اس کو پتوں کے سوا کچھ نہ ملا، اور اس نے کیا کہا کہ اسے کاٹ ڈال. اور ہم دیکھتے ہیں جب کہ کوئی چیز کو کاٹا جاتا ہے، اسے بریک کیا جاتا ہے، تو وہ جو لکڑی ہوتی ہے اسے کیا ہے ہم کیا ہے جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لوگ کیا ہے اس کو جلا دیتے ہیں، وہ راکھ بن جاتی ہیں. تو آج خدا ہمیں میں سے کیا ہے پھل ڈھونڈنا چاہتا ہے. خدا ہمیں روحانی طور پر ریسٹوریشن کرنا چاہتا ہے. خدا ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے. خدا ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے. آئے خدا کی حضوری میں جب ہم جھکتے ہیں تو کیسے ہماری زندگی میں بیداری کو لے کر آتے ہیں. آئے ہم سب اپنے کو بند کریں گے اور آج کے کلام مقدس کے شکر گزار کریں گے کہ خداوند واقعی ہی میں روحانی طور پر بیدار ہونا چاہتی ہوں. میں روحانی طور پر مردوں میں سے جی اٹھنا چاہتی ہوں. اے جلال کے بادشاہ، یہ پھل خدا ہم سے چاہتا ہے، اور ہم نے کیا ہے جو درخت ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. جب ہمارے اندر رو کے پھل ہوں گے، ہم روحانی طور پر کیا ہے بیدار ہوئے ہوں گے. پھر کیا ہے ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے. پھر کیا ہے اس کے علاوہ کیا ہے خدا کا نور ہم پر چمکے گا. اس کا نور جب چمکتا ہے تو پھر ہم پہلے جیسے نہیں رہتے. جیسے ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کو دیکھتے ہیں، وہ جب خدا کے پاس جاتا، خدا کے ساتھ باتیں کرتا، اس پر کہتا خدا کا نور چمکا ہوا تھا. آج خدا ہمارے اوپر بھی کیا ہے اپنا نور چمکانا چاہتا ہے. خدا آج آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیدار ہونا ہے، اپنے لفظوں کو ہمیں پاک کرنا ہے، اپنے سوچوں کو پاک کرنا ہے، اپنے خیالات پاک کرنے ہیں. پھر کیا ہے ہم پر خدا کا نور چمکے گا. اپنے آپ کو بیداری کی طرف لے کر آئے. دنیاوی کاموں کو، دنیاوی سوچ، دنیاوی ہیبٹ کو کیا ہے لیو کریں. خداوند نے جو آپ کو سال دیا ہے، خدا کہنا ہے اسے ایک اور موقع دیا جائے. اگر یہ پھل نہیں دے گا تو اس کا کیا ہے کاٹا جائے گا. خداوند ہم سے پھل چاہتا ہے، اور ہم نے وہ پھل جو خدا ہم سے چاہ رہا ہے وہ ہم نے کیا ہے ڈیلیور کرنے ہیں، دینے ہیں. خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے. جب ہم اس کی مرضی کو پورا کریں گے تو کیا ہے خدا کا نور ہم پر کیا ہے چمکے گا، اس کا جلال ہم پر ظاہر ہوگا، اور وہ کیا ہے ہمیں بیدار دیکھنا چاہتا ہے. وہ مردہ ہڈیوں کو زندہ کرنا چاہتا ہے، روحانی طور پر ہمیں زندہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ کیا ہے ہم کیا ہے روحانی طور پر کیا ہے ہم بیدار رہیں. ہماری زندگی سے روحانی طور پر مردگی جاتی جائے. وہ ہمیں کیا ہے ہمیں زندہ کرنا چاہتا ہے، روحانی طور پر ہمیں زندہ کرنا چاہتا ہے، روحانی طور پر ہمیں وہ بیدار کرنا چاہتا ہے، روحانی طور پر وہ ہم پر کیا ہے ہمیں مردوں میں سے زندہ کرنا چاہتا ہے. اپنے آپ کو روحانی طور پر ہمیں زندہ کرنا ہے. اپنے آپ کو ہمیں خداوند کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. تو خدا کا نور ہم پر کیا ہے چمکے گا، ظاہر ہوگا. تو جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ کیا ہے ظاہر ہوتا ہے. میرا ایمان ہے کہ جب خدا کو پکارتے ہیں تو وہ موجود ہوتے ہیں، وہ اپنا کیا ہے چہرہ جلوہ گر ہم پر فرماتا ہے. تو آئیں اپنے اس نئے سال کی یہ جو نیا سال ہے، نئی شروعات ہے، نئی امیدیں ہیں، اور خدا اس سال امپوسیبل کو پاسبل کرے گا. خدا جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مردہ ہوتے ہیں اس کو ڈیکوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ریسٹوریشن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا ہمیں کیا ہے آئیں اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں دیتے ہوئے اپنے اندر پھل پیدا کریں. اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں، نئے عہد نامہ میں سے غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 5واں باب اس کی 22 آیت میں کیا ہے ہمیں روح کے پھل ملتے ہیں، جس میں محبت، اس کے علاوہ کیا ہے خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی. ہم دیکھتے ہیں یہ جو پھل خدا جلال کے بادشاہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے وعدہ میں ہمیشہ قادر اور مطلق ہوتا ہے. اور خدا یسوع کے نام سے
تیرا کلام جو زندگیوں میں تازگی لاتا ہے. آج خدا ان میں سے ہر ایک زندگی تیرے کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دے اور بیدار ہو. مردگی یسوع کے نام سے جاتی جائے کیونکہ تو یہوہ خدا ہے. تو ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے. آج خدا مجھے تیرے لوگ مشکل پریشانی آزمائش کا شکار ہے. یسوع کے نام سے ان کو خدا ریسٹوریشن کر, ان کو بحال کر, ان کو سرفراز کر تاکہ تیرے نام کا چراغ ان کے ہر ناممکن کو ممکن کرنے اور اپنی قدرت کو ظاہر کرنے تاکہ صدا کے نام کو چلا. یسوع کے عظیم اچھی والی نام ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل نئی کی برکت ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں وہ جو ہر روز ہمیں بیدار کرتا ہے, ہر روز ہمیں کھلاتا ہے. روحانی خدا اپنا کلام, اپنی سچائی, اپنا مکاشفے جو کہ ہم پر وہ ہر روز ظاہر کرتا ہے. سو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ ضرور میسج کو سنیں, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور تاکہ لوگ کیا ہے برکت پائیں اور یسوع کے نام کو عزت و جلال. گاڈ بلیس یو.